والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی تراویح میں سورہ نساء پڑھی جائے گی. اس سے پہلے والی دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور سورہ نساء یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں کے نازل ہونے کی جو آیتیں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں تھوڑا کچھ فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جو حالات تھے وہ دوسرے تھے، اور مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جو حالات آئے اس میں کچھ فرق. ان دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کے احکام اور مسائل میں فرق ہوتا ہے. البتہ بنیادی طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے مسائل اور تقویٰ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے مسائل یہ تمام مکی صورتوں میں بھی بار بار آتے ہیں اور مدنی صورتوں میں بھی آتے ہیں. البتہ مدنی زندگی کے اندر امت کو مدینہ منورہ میں دو قسم کے حالات سے گزرنا پڑا. ایک تو یہود اور منافقین تھے، اور دوسرا مسلمانوں کے خود آپس کے مسائل، سماجی زندگی کے مسائل، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کے مسائل، یہ دونوں الگ الگ. اس لیے مدنی زندگی میں اور مدنی زندگی والی صورتوں میں، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں احکام اور مسائل اور آپس کے تعلقات کو بہت کثرت سے ذکر فرمایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام صرف ایک فرد اور ایک انسان کی اپنی ذاتی عبادت کی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان اس سماجی زندگی میں رہتا ہے تو اس کو سماج کے مختلف قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑے گا، ایک دوسرے سے تعلقات ہوں گے. تو یہ تعلقات کس طریقے سے نبھائے جائیں، ان میں کس طریقے سے خیال رکھا جائے، یہ بھی مدنی صورتوں میں کثرت سے ذکر کیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی کچھ مسائل سماجی زندگی کے طلاق اور نکاح وغیرہ کے ذکر کیے. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی سود اور تجارت کے مسائل اور بقرہ میں بھی تجارت کے مسائل کو کچھ ذکر کیا ہے. یہ جو سورت ہے سورہ نساء، نام ہی اس کا نساء ہے. نساء یہ بہو وچن ہے. عربی میں امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ عورتیں ہو تو ان کے لیے عربی میں، دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے نساؤن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ گویا اس صورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی طرف منسوخ کیا. یہ عورتوں کے مسائل اور عورتوں کے احکام کو ذکر کیا گیا، لیکن حقیقت میں صرف عورتوں کے احکام نہیں ہے، بلکہ سماجی زندگی کے وہ تمام افراد اور وہ تمام لوگ جن کو سماج میں کسی طریقے سے دبایا جاتا ہے، جن کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، بلکہ جن کی ملکتوں یا جن کے حقوق کے اوپر دوسرے لوگ حملہ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو محروم کر دیتے ہیں. یہ اس قسم کے جتنے بھی افراد ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء میں ان مسائل کو ذکر کیا. اس سے گویا ایک بات کی طرف اشارہ ہوا کہ اسلام صرف نماز، روزے یا اسلامی حکومت محض حکومت کا نام نہیں ہے. جہاں بھی اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم ہوگا وہاں ایک طرف عبادتوں کو، اللہ کے حقوق کو ادا کیا جائے گا تو دوسری طرف بندوں کے حقوق کو بھی ذکر کیا جائے گا. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کافر حکومت کو برداشت کرتے ہیں، کفر والی حکومت کو برداشت کرتے ہیں اگر وہ ظلم نہیں کرتی، اور اگر مسلمان حکومت ہے اور وہ ظلم کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں. گویا انصاف اللہ پاک کے یہاں اتنا بڑا اہتمام والا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کفر کے ساتھ انصاف کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن مسلمان ہے ظاہر میں
اور وہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے. اللہ پاک کی حکومتوں کے جو عروج و زوال کے پورے اللہ پاک کے فیصلے ہیں. جب کوئی قوم دنیاوی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب وہ دینی اور دنیاوی دونوں صلاحیتوں سے محروم ہوتی ہے تو اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حکومت کو لے لیتے ہیں. یہ پورا دل کا یہ اللہ پاک کا قرآنی نظام. اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت شروع کی اور پہلے ہی جملے میں فرمایا یا ایھا الناس. اس کے بعد والی سورت سورہ مائدہ آ رہی ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا سے سورت شروع ہوتی ہے، اور اس سورت کو اللہ پاک نے یا ایھا الناس سے شروع فرمایا. گویا قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس آیت میں جو اس سورت میں جو احکام نازل ہوں گے اس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہوگا. ان احکام کا تعلق مسلمان اور غیر مسلم اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ. اس لیے یا ایھا الناس سے سورت کو شروع کریں، اور اس کے بعد والی آیت سورت میں چونکہ وہ احکام اور وہ مسائل ہے جو مسلمانوں سے متعلق ہے، اس لیے اس سورت کو شروع کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. تو یہ بتلایا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام ذکر فرمائے ہیں ان کا تعلق انسانوں سے. ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی کس طریقے سے انصاف سے کام لے، اس کے مسائل بھی آگے ذکر فرمائے. اسی سلسلے میں آگے ایک مسئلہ بھی ذکر فرمایا. ایک آدمی مسلمانوں کے سامنے آیا، آپس میں لڑائی اور دشمنی ہے، لیکن اب وہ سامنے آیا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے. آگے اللہ تبارک تعالیٰ آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ اس کے اس ظاہری ایمان کا اعتبار کرو اور اس کے اوپر اب حملہ مت کرو. یہ ایمان لا رہا ہے، چاہے بچتے ہوئے کر رہا ہے، لیکن زبان سے چونکہ اس نے کلمے کا اظہار کیا ہے، اندر کا ہمیں علم نہیں. صحابی رضی اللہ عنہ نے کسی کے کلمہ پڑھنے کے باوجود جب اس کو قتل کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ شقق کا قلب ہو، تم نے اس کے دل کو کیوں نہیں چیرا؟ یعنی انسان کی بس میں نہیں ہے کسی کے دل کی بات کو جاننا، تو اس کے ظاہر پر اعتبار کر لے دے اور اس کو مومن سمجھ لے. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. آگے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. یہ بتلانا ہے کہ اللہ پاک نے غیر مسلمین کے ہی حقوق نہیں بلکہ غیر مسلمین میں بھی وہ جو صرف دین کی نسبت سے ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، مارنے کے لیے آیا ہے، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، ظلم اور زیادتی کی نیت سے آیا ہے، لیکن جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی جان کو اور اپنی مال کو حفاظت میں دے دیا اللہ. اس لیے اب اس کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اس کی جان کی حفاظت کی جائے گی. تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے احکام ذکر کر. دوسری چیز ایک جاننی ہے، چونکہ ہمارے آج کے سماج اور آج کے زمانے کے اندر بلکہ جب بھی انسانوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے جب دنیا کے اندر اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کو چلایا تو یہ یا تو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہو گئے یا کسی کے حق کے اندر اور زیادہ کمی کرنے والے. یہ افراط اور تفریط میں مبتلا ہوئے. انسانی سماج بنتا ہے فرد سے، ایک ایک ویکتی سے. گھر میں ایک آدمی ہے، اس نے شادی کی، عورت دو ہوئے، پھر اولاد ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جو چلا ہے اس میں دو چیزیں، ایک ہے افراد، انسان انفرادی ویکتیگت جس کو ویکتی کہا جائے، اور ایک پورا سماج اور سوسائٹی. ہر زمانے میں جب انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑا گیا تو اس کے اندر زیادتی ہوئی. پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے بھی اور آج بھی وہ سماج جس میں سماج کا بندھن مضبوط ہوتا ہے اور سماج سنکوچت اور بہت زیادہ اپنے اعتبار سے کچھ چیزوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، ایسے سماجوں میں انسان کی ذاتی اور ایک انسان کی انفرادی زندگی پر حملہ ہوتا ہے، اس پر زیادتی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں عورتیں اپنے حق کو بول نہیں سکتی. آج بھی کچھ سماج اور سوسائٹیاں ایسی ہیں، یتیم بچہ اپنے حقوق کو ذکر نہیں کر سکتا. ایک کمزور اور سماج کا بچھڑا ہوا آدمی اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتا تھا، اس کو دبایا گیا تھا، سماج کے بندھن کے اندر اس کو روکا گیا تھا. اسی طریقے سے ہمارے آج کے زمانے میں اس سے الٹا ہے. فرد کو، ایک ویکتی کو اور ایک انسان کو اتنا اہتمام اور اتنا اس کو آگے بڑھایا گیا کہ سماجی زندگی اس سے اگر کٹتی ہے، سماج کو نقصان ہو رہا ہے، تب بھی ویکتی کی آزادی ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، یوروپ نے جو سیکولر نظام دنیا کے اندر نافذ کی، اس کی جو سب سے بڑی برائی ہے یہ یہی ہے کہ ایک آدمی کی ذاتی زندگی کو
اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کو نقصان ہو رہا ہو، پورے سماج کو نقصان ہو رہا ہے، لیکن چونکہ ویکتی کی آزادی کا مسئلہ ہے اس لیے اس کو روکا نہیں جائے گا۔ شراب سے کیوں نہیں روکا جائے، زنا سے کیوں نہیں روکا جائے؟ یہ ساری برائیاں ہیں اور اکیلے ایک انسان کو نہیں لگتی ہے۔ زنا سماج کے اندر عورتوں کی عزت کو پامال کرتا ہے، مردوں کی عزت کو پامال کرتا ہے، ایک دوسرے کے تعلقات استوار نہیں ہوتے۔ اور اگر ایک مرد نے شادی کی ہے یا ایک عورت نے شادی کی ہے اور پھر وہ کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہے یا وہ مرد کسی عورت سے تعلق رکھتا ہے تو دو خاندانوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اولاد کا ٹکراؤ ہے، اولاد میں انصاف نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اسلام نے فرد کو بھی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانی حقوق کو ذکر کیا، ہر آدمی۔ اس کی دلیل آپ یہ سمجھیے، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے، مشکات شریف میں روایت، اور وہ آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میرا نکاح فلاں مرد سے کیا اور مجھے وہ شادی پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے فکر رہو، ہم تمہاری شادی جب تم نہیں چاہتی ہو، تم عاقلہ بالغہ ہو، عقل والی ہو اور بالغ ہو چکی ہو، بری ہو، تو تمہارے حقوق شریعت نے یہ دیے ہیں کہ اب تم سمجھدار ہو، اپنے نفع نقصان کو تم جانتی ہو، اس لیے ہم تمہارے والد کے کیے ہوئے نکاح کو رد کریں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے نکاح کیا، میں اس کو تو منظور رکھتی ہوں، لیکن میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ میں عورتوں کو بتلاؤں کہ اسلام نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے۔ ایک لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو وہ اپنے نکاح کی خود مختار ہے، اگر اس کا باپ اگرچہ والد کو شریعت نے حکم دیا ہے، اور لا نکاح الا بولی، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ولی کے بغیر عورتیں نکاح نہ کرے، اس لیے کہ وہ آزاد ہو جائے گی اور اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتی۔ بالغ ہونے والی لڑکی ابھی وہ سماجی زندگی کی ساری چیزوں کو اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتی، اس لیے اسلام نے والد کو بھی رکھا اور لڑکی کو بھی آزادی دی، دونوں کے بیچ کے اندر رکھا۔ یہ کیوں رکھا گیا؟ ایک طرف وہ عاقلہ بالغہ ہے تو اس کی حق تلفی نہ ہو، اور دوسری طرف وہ ابھی نئی بالغہ ہو رہی، یہ نفع نقصان کو نہیں جانتی، کوئی لڑکا اس کو پھسلا رہا ہے یا عورتیں اس کو پھسلا رہی ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کے نکاح کی یا اس کے زنا کاری کے چکر چل رہے ہیں، یہ مسائل ہے تو شریعت مطہرہ نے والد کے مطابق یہ روایت فرمائی، لا نکاح الا بولی، یہ اعتدال اور یہ دونوں کے بیچ میں برابری ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انسانوں کے انفرادی جو حقوق کے پرائیویٹ حقوق، اس کی حق تلفی ہوتی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو بھی دور پڑا۔ اور دوسرا، اس وقت مسئلہ آیا کہ فرد کو اتنی آزادی دی گئی کہ ایک جوان لڑکا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ماں باپ کے ہاتھ میں بھی اب اولاد کیوں نہیں رہی، اس لیے کہ باہر کے ماحول نے اتنی آزادی دے دی۔ اور آپ اگر اپنے لڑکے کو کچھ کہیں، 1986 میں انگلینڈ کی کورٹ کے اندر ایک مرد نے اپنی عورت کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ یہ دوسرے مردوں سے تعلق رکھتے، تو انگلینڈ کے جج نے یہ کہا کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ پرانے دور میں نہیں جی رہے ہیں، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، اس لیے اس زمانے میں آزادی ہے، آپ کی عورت کو بھی خطرہ۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ آپس کے سماجی زندگی کے جو تعلقات اس کو توڑنے کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروپ نے سب کچھ ترقی کی، مادی دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں ترقی کی، لیکن خود یوروپ کا سماجی زندگی کا نظام کیوں درہم برہم، بالکل تتر بتر ہے۔ وہاں 70% نکاح طلاق کے اوپر ختم ہوتے ہیں، یعنی نکاح ہوتے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، کنٹراکٹ نکاح، اور پھر اس کے بعد یا پھر غلط تعلقات اور سماجی زندگی کا بندھن ختم ہوتا ہے۔ وہاں کے بڑے سے بڑے رانی کے گھر سے لے کر یوروپ کے نیچے درجے کے آدمی کے گھر تک دیکھیں گے، یہ ساری برائیاں اور ساری پریشانیاں آ گئی، اس لیے کہ انہوں نے فرد کو اتنی آزادی دے دی ایک انسان کو کہ وہ سماجی بندھن میں نہیں رہا۔ یہ صورت اللہ پاک نے سورہ نساء میں یہ دونوں کے درمیان بیلنس قائم فرمایا۔ یہ پوری کی پوری صورت رحمت ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ اس میں جتنے حقوق اور جتنی آیتیں ذکر کی فرمائے اللہ پاک نے، سب کے اندر کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے گواہ بننے والے بنو تو بالکل معتدل گواہ۔ حتیٰ کہ خود ایک واقعہ ذکر کیا 5واں پارہ ختم ہوتے ہوئے آج کی تراویح کے اندر کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہے، ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے ظاہر میں لیکن منافق۔ قصور منافق کا تھا، یہودی کا نہیں تھا، اس میں چوری کا مسئلہ پیش آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر اس انداز سے بات پیش کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیور میں فیصلہ
فیصلہ کریں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اگر اللہ پاک کا فضل اور احسان نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ کو غلط بات کہتے اور آپ غلط فیصلہ کر سکتے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو تو روکا ہی، اور اللہ پاک نے فضل فرمایا، بتلایا کہ ولولا فضل اللہ علیہ۔ ایک جماعت نے یہ چاہا تھا منافقین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلہ کروا دیں اور آپ یہودی کے مقابلے میں اس منافق جو ظاہر میں مسلمان تھا اس کے حق میں فیصلہ کریں، لیکن اللہ پاک نے بچا لیا۔ اس صورت کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ بھی بتلایا کہ ہمارے یہاں انصاف میں مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھا جاتا، انصاف میں انصاف ہی کو دیکھا جاتا ہے، جس طریقے کا حق ہو وہی حق اس کو ملے گا۔ کوئی کسی پر زیادتی کرے، اگر مسلمان بھی کر رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر حضرت عمر کے یہاں جا کر اس کا فیصلہ ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن نے ذکر کر کے عدل اور انصاف کو اس پوری صورت میں بتلا دیا کہ عدل اور انصاف کیسے کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ دوست اور بزرگوں، یہ وہ آیتیں جو نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں تقویٰ ہی سے شروع ہو۔ گویا یہاں بھی اللہ پاک نے بتلایا کہ میاں بیوی کے تعلقات یا رشتہ داروں کے آپس کے تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر بتلائے نہیں جاتے۔ ہماری محاورے میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ اگر ہم اپنی راہ نہیں کھولیں گے، کپڑا اٹھائیں گے تو ہماری راہ نہیں کھلے گی۔ اپنے بیٹے کے متعلق باپ کچھ کہے یا اپنی بیٹی کے متعلق کہے، یا عورت اپنے شوہر کے متعلق، یا بیٹی یا بیٹا اپنے باپ کے متعلق کہے کچھ، تو یہ سارے مسائل آپس کے تعلقات والے۔ اب لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ سہتا رہے، برداشت کرتا رہے اور کسی کے سامنے نہ کرے۔ خاص کر کے عورت شادی ہو جاتی ہے، وہ ایک سماج اور معاشرے کے بندھن میں آ گئی، اب وہ یہ چاہتی ہے، شوہر کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، گھر والوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور وہ بیچاری سہ رہی ہے، اس کو کہہ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حقوق کے لیے تقویٰ کا لفظ ذکر کیا، یعنی آدمی اللہ سے ڈرے۔ شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کسی کو کہے گی نہیں، مجبور ہے، یا تو گھر میں اس کے باپ نہیں ہے، اس کے بھائیوں کا اس سے تعلق اچھا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہے جس سے وہ عورت کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اس کو ستا رہا ہے، یا کبھی عورت الٹا کرتی ہے، مرد کو ستائے۔ آج تو یہ بھی چیزیں آ رہی ہے رات میں۔ تو ان دونوں کو بتلایا کہ تقویٰ اگر زندگیوں میں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو رات کی تنہائی میں بھی شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے۔ ایسے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسانی حقوق اور انسانی واقعات اور قاضی اور جج اس مسئلے میں نہیں پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب آپس کے تعلقات کے مسائل آنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اپنے اعتبار سے حل کرو، اس کو قاضیوں کے پاس مت لاؤ، اس کو جج کے پاس، اس لیے کہ میاں بیوی کے مسائل ہیں، اندر کے وہ راز کھلتے ہیں جس کے بعد دونوں میں نبھاؤ پھر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ عورت میں کچھ کہہ دے، مرد کچھ کہہ دے، یہ ایک لطیف چیز ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہاں تقویٰ کا بندھن بتایا ہے، اور اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے آدمی کی طرف سے تمہاری لڑکی کے لیے یا بہن کے لیے پیغام آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کی دین اور جس کا دین اور جس کے اخلاق اچھے ہیں، جب ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی کی بات تمہارے پاس آتی ہے فزوجوہ، تو اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی اس سے کرا دو۔ الا تفعلوا، اگر یہ ایسا اچھا دیندار اور اخلاق والا ٹھکانہ ملا اور تم نے اگر اس کو نہیں اپنایا، حدیث شریف میں فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر سماجی زندگی میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ اچھا ٹھکانہ آیا ہے، تم نے اس کو رد کر دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ اخلاق اور دینداری والے کو پسند کرو، اس کے جواب میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہا گیا کہ اگر لڑکا دیندار ہے، اخلاق والا ہے، تو لڑکی سے اگر اس کو محبت ہے تو اچھا سلوک رکھے گا ہی، لیکن اگر کچھ جھگڑا اور کچھ آپس میں یہ بھی ہو گیا تب بھی چونکہ وہ تقویٰ والا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہے کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو ستایا تو کل قیامت کے دن اللہ پاک کے یہاں مجھے جواب دینا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ اگر اس کی طبیعت میں ہے تو آپ کی لڑکی سے ناچاکی ہوگی، آپس میں اختلاف ہوگا، تب بھی ظلم نہیں کرے گی۔ یہ وجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ جب آدمی میں آتا ہے تو پھر سماجی زندگیاں بھی درست ہوتی ہیں۔ تو اس کو یہ لطیف اشارہ قرآن نے فرمایا کہ اسلامی نظام اکیلے عبادات اور اعتقادات سے نہیں چلتا ہے،
جب تک سماجی بندھن مسلم سماج کا مضبوط نہیں ہوگا، مسلم معاشرہ اور سوسائٹی برائیوں سے پاک نہیں ہوگی، وہاں تک ظاہری اسلامی حکومت سے کچھ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں۔ اس لیے اس صورت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ یہاں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دونوں مل کر دین بنتا ہے۔ یہاں اکیلے دنیا نہیں ہے، اکیلا دین بھی نہیں ہے، یعنی دین کی ظاہری عبادتیں ہی نہیں ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جب سماجی زندگی میں شادی ہوئی، اور شادی سے لے کر انسان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، 1/3 حصہ آدمی شادی کے بغیر گزارتا ہے، اور 2/3 حصے شادی کے ساتھ عموماً گزارتا ہے۔ 1/3 حصہ جو پہلا شادی بغیر کا ہے، تب بھی تو وہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کے ساتھ تعلقات ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور شادی کے بعد تو اور مسائل متعلق ہوتے ہیں۔ تو انسان سماجی زندگی سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، سب کے حقوق ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی برداشت کرنے میں بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو شادی بیاہ اور سماج اور سماجی زندگی سے الگ ہو کر کسی پہاڑ اور جنگلوں کے اندر رہتا ہے، وہ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں من یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں سے خلط ملط کرتا ہے، شادی بیاہ اور آپسی تعلقات اور رشتہ داریوں کی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے۔ آگے آیت میں آ رہا ہے الذی تساءلون بہ والارحام، سیلا رحمی، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں باپ سے، یہ قریبی رشتے دار جتنے بھی ہوں گے، ان سے جتنا زیادہ انسان اچھا تعلق رکھے گا، اس کو خود بھی سکون ملے گا۔ اور کیوں نہ ملے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے سکون کا ذریعہ انہی چیزوں کو بتلایا ہے۔ آدمی تھوڑا کچھ برداشت کر، سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے سماجی زندگی کے، جب تعلقات یعنی سماجی زندگی کے کچھ پرسنگ اور مسائل آتے ہیں شادی بیاہ کے، اس موقع کو سنبھال لینا ہوتا ہے۔ آدمی اعتدال کے ساتھ رہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو برداشت کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے، حسد کرنے والا تو پوری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے، بے چینی میں گزارتا ہے، اور جو حسد نہیں کرتا ہے وہ سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے معافی مانگ لی یا آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ سکون سے رہیں گے۔ اور اگر آپ اس مسئلے کے اندر رہے اور عورتیں بیچ میں آئی اور پھر مسائل بگڑتے ہیں، تو وہ ایسے بگڑتے ہیں کہ پھر دو بھائی دو بہنیں آپس کے تعلقات دور دور تک چلے جاتے ہیں، اور اس کا اثر نئی آنے والی نسل پر ہوتا ہے، بھتیجوں پر، بھانجوں پر۔ ان کو کچھ پتا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو نفرت اور یہی چیزیں ان کو وراثت میں دی، تو اس کے نتیجے میں یہ اسی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ اس آیت میں بھی اور نکاح کی تمام آیتوں میں تقویٰ سے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ فرمایا کہ مرد اور عورت کا فرق یا انسان کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ انسانوں میں اونچ نیچ، یہ بڑا خاندان، یہ چھوٹا خاندان، اس خاندان کی لڑکی اس خاندان میں نہیں آ سکتی، یا اس خاندان کا لڑکا اس خاندان سے شادی نہیں کر سکتا، یہ سب ہم نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی۔ اس طرف آیت میں اشارہ فرما دیا خلقکم من نفس واحدہ، سب کے باپ آدم ہے، اس لیے انسانوں میں کوئی اونچ نہیں۔ اس لیے ظلم اور زیادتی جو ہوتی ہے اپنے کو بڑا سمجھنے سے ہوتی ہے۔ رات دن لڑائیاں جو ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ہمارے نفس کی جو شرارتیں اور نفس کی جو بیماریاں ہیں، اندر کی جو برائیاں ہیں، اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کی کتاب میں سے ان چیزوں کو لیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ام الامراض، ساری بیماریوں کی ماں۔ اور وہ کون؟ تکبر، گمن، اوپر تکبر تھا تو شیطان نیچے اترا اور ذلیل و خوار ہو۔ تکبر ہوا یہود کو، حسدا من عند انفسہم، تو اللہ پاک نے وباء بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہو۔ اس لیے حسدا من عند انفسہم، قرآن نے بار بار فرمایا۔ اس لیے من نفس واحدۃ، ان نے سب انسانوں کو برابر کر دیا، کوئی کسی پر بڑا نہیں۔ وخلق منها زوجها، حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی، قریبی رشتہ داروں سے تعلقات کی بہت بڑی چیز ہے۔ آگے فرمایا وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے، کمزوروں کے، مسکینوں کے، سب کے حقوق کو ذکر کیا، لیکن سورت کا نام نساء رکھا گیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظلم چونکہ عورت پر ہوتا ہے، یا یہ کہ اسلام نے بتلا دیا کہ چونکہ معاشرے اور سماج میں جب اسلام نازل ہو رہا تھا، قرآن کی آیتیں
اس موقع پر بھی عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، اور دوست اور بزرگوں آج بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کی شکل بدل گئی، حقیقت میں یہ عورتوں پر ظلم ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، بیچاری کو کمانے کے لیے بھی جانے کا اور گھر آ کر گھر کے نظام کو بھی سنبھالنا۔ اسلام نے یہ کہا تھا کہ مرد ہی کی ذمہ داری ہے کمانے کی، روزی روزگار مرد ہی کے ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اصلاح سن چکے ہیں، عورت کتنی ہی مالدار ہو، شوہر کے ذمہ اس کا خرچہ ادا کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے رشتہ داروں کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ آپ ان کا حق ادا کریں تو آپ کے پاس کتنا مال آپ کے پاس ہے، آپ ان کا خرچہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے ذمہ آئے۔ لیکن عورت ایک ایسی ذات ہے شوہر کے لیے کہ اس کو تو اس کا خرچہ پورا ادا کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر آیت میں نام نساء کا رکھا گیا سورت میں، اور اس کے ذریعے اشارہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ حق تلفی اسی کی ہو رہی ہے، اس لیے اسی کے مسائل آگے بھی ذکر کیے۔ اسی سلسلے میں یتیم بچہ ہوتا ہے، بیوہ عورت ہوتی ہے، چونکہ شوہر کا انتقال ہو اب گھر میں وہ رہتی تھی، پراپرٹی مشترک ہوتی ہے، عامتاً ہمارے سماج میں یہ مسائل آتے ہیں، اور خود آیت کے شان نزول کی وجہ بھی یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کا اور ان کے بھائی کے درمیان ایک بڑا باغ تھا مدینہ منورہ میں، کھجور کا باغ۔ اب جب یہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بھائی نے اس بھائی کی بیوہ عورت کو اور بچیوں کو یہ کہا کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اب یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو اگلا رکوع آ رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ پاک نے سب کے حقوق کو، وراثت کے مسائل کو ذکر کیا۔ سب سے زیادہ حق تلفی دوست اور بزرگوں مالی معاملات میں ہوتی ہے، چونکہ یہ لینا اور دینا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر انسان کو بھی یہ کر لیتا ہے کہ غلط بھول ہوئی ہے، معافی مانگ لیتا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن یہاں معافی سے نہیں چلتا ہے، یہاں تو جب تک اس کا حق ادا نہیں کریں گے یا وہ معاف نہ کرے وہاں تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے یتیم بچے اور بچیوں کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہونے کے وقت ہی عربوں میں یہ چیز تھی۔ اسی طرح کا آگے آیت میں مسئلہ آ رہا ہے، ایک مرد ہے اور ایک اس کی رشتہ دار عورت ہے، اس عورت کے والد کا، بھائی وغیرہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا چچا زاد بھائی وہ یہ دیکھ رہا ہے یہ عورت خوبصورت ہے تو وہی خود اس سے شادی کر لیتا ہے، اس لیے کہ مال و دولت بھی ہے اور اس کو جمال بھی ہے، کیونکہ باپ کی ملکت اس لڑکی کو اب ملنے والی ہے تو اس مال میں یہ شریک ہو جائے، نیت حسن کی بھی ہے اور مال کی لالچ، یہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر وہ لڑکی مال چھوڑے ہوئے اس کے بعد لیکن لڑکی خوبصورت نہیں ہے تو ایسے موقع پر وہ لوگ اس سے شادی نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے آگے آیت میں وہی خفتم اللہ تقسموا فی الیتامى، اور شادی کرنے بھی نہیں دیتے، کیونکہ شادی ہو جائے تو مال چلا جائے گا، اس میں ہے نہیں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مال ہے اس لیے اس کی شادی نہیں کر رہا ہے دوسرے سے۔ یہ اس طریقے سے عورتوں کو روکنے کی، یہ زمانے جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت یہ تھا۔ دوست اور بزرگوں، قرآن کریم نے کوئی خاص شکل کو ذکر نہیں کیا ہے، ظلم کی جو بھی شکل بنے اس زمانے میں جیسی تھی ہمارے زمانے میں جیسی ہوگی اس سے روکا گیا۔ اس لیے کوئی آیت کے صرف ظاہری مطلب کو سمجھ کر یہ نہ کہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، جس طرح اور جس کیفیت سے بھی ہوگا مظلوموں کا حق یا کمزوروں کا حق دبایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں، سیدھا ہی جملہ فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا، یہ نہیں فرمایا کہ آگ کی سزا ہوگی، یہ فرمایا کہ جو کھا رہے ہو یتیم کا مال یہی آگ۔ جیسے زکوٰۃ کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں قیامت کے دن یہ مال ہی سانپ کی شکل میں آئے گا اور یہ کہے گا انا کنز، انا مال، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔ تو یہ یتیم کا مال کھانے والوں کو یہ کہا گیا کہ جس وقت کھا رہے ہو اسی وقت سمجھ لیجیے کہ تم آگ کھا رہے ہو اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ حدیث شریف میں ذکر کیا ہے کہ دنیا کی یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ کی گرمی کے مقابلے میں اس آگ کی گرمی 70 گنا کم ہے، 70 گنا کم ہے۔ یہ تو گویا جہنم کی آگ کے جو 70 حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے، اور یہ اتنی خطرناک ہے کہ جلا دیتی ہے۔ رات دن دیکھ رہے ہیں، چاہے گیس کی شکل ہو چاہے لکڑوں کے جلانے کی شکل ہو، جس شکل میں بھی آگ آتی ہے دنیا کی یہ ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ وہ آگ تو بہت دور رہی، دنیا کی آگ کا ایک چھوٹا سا حصہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے، لیکن اس کی تمازت اور اس کی گرمی کو ہم دیکھ رہے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے، یتیم کے مال کھانے والے کو کہا گیا یأکلون فی بطونہم نار۔ آگے اس کے بعد فرمایا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ، یتیم بچہ ایک گھر میں رہتا ہے اور گھر میں کھانے پینے کی سب چیزیں ساتھ میں ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یتیم کے مال میں سے زیادہ لے لو اور اپنے مال میں سے کم استعمال، یہ بھی منع ہے۔ صحابہ کرام بہت ڈر گئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہو، تو انہوں نے یہ کیا کہ یتیم کا کھانا الگ پکتا تھا اس کے مال میں سے اور اپنا کھانا اپنے مال میں سے پکاتے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان، پھر اس کے بعد صحابہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور یہ کہا کہ اگر جو لوگ مالدار ہیں وہ یتیم کے مال کو نہ کھائے، اور اگر کوئی غریب ہے، اس کا چچا وہ بھی غریب ہے، اس کے مال کو اس کا بھائی ہے اس کے مال کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ خود بھی غریب ہے، یتیم کی کھیتی باڑی یا اس کی دکان وغیرہ چلاتے ہیں آپ، تو اس میں آپ کو بھی محنت کرتے ہیں تو آپ اتنا لے سکتے ہیں جتنی عام وطن دوسرے لوگوں کو لینے کی اجازت ہے۔ اور اگر کچھ نہیں ہے اور یتیم کے مال کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے تو یتیم کے اس مال میں آپ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں تو اتنا کھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم اتنا کھایا جائے، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بعد میں آیت نازل ہوئی، پہلے تو اللہ پاک نے آیت میں یہی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، صحابہ ڈر گئے إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت سخت چیز ہے اللہ پاک نے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ، گھر میں ایسے آدمی ہو، بھائی ہے یا لڑکا ہے جو کمزور ہے اور جس کی عقل تھوڑی کم ہے، اب اس کو مال اس کا دے دیا جائے تو یہ دوسروں کو غلط کوئی چیز خرید لے گا، کسی سے عقل ہے نہیں تو اپنا پورا مال برباد کر دے گا۔ تو یہ فرمائے کہ ان کے مال پر نگرانی رکھو، دیکھو اگر وہ کوئی سودا کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو، وہ بیوقوف بن جائے اور کسی کو اپنا مال بیچ دے، اپنی چیز سستے میں بیچ دے۔ اس لیے لیکن کب تک سمجھداری آ جائے، یتیم بھی نابالغ ہے، جب بالغ ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا حتیٰ اذا بلغوا النکاح وَإِذْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ آگے اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں کے مسائل کو ذکر کر کے دونوں کی برابری کو ذکر فرمایا کہ کچھ چیزوں میں دونوں میں برابری ہے، حقوق میں، لیکن وراثت کا جو مسئلہ ہے، جو غیر مسلمین نے اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ لڑکے کو زیادہ ملتا ہے لڑکی کو کم ملتا ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ تمہارے یہاں ملتا ہی نہیں ہے۔ آج سے 150 سال پہلے تک پوری دنیا میں کسی جگہ پر، انگلینڈ جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت والا ملک تھا، اینی بیسنٹ وہاں کی ایک عورت ہے جو ہندوستان میں بھی رہتی تھی، آزادی کی جنگ میں بھی وہ شریک رہی ہندوستانیوں کے ساتھ، اس نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں لکھا کہ آج سے 150 سال تک یوروپ میں اور انگلینڈ کے اندر عورتوں کو وراثت میں دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کوئی حق ان کا نہیں تھا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حق دی، لیکن اسلام جب حق دیتا ہے تو ذمہ داریوں کی بنیاد پر حق دیتا ہے، انسان کو دیکھ کر نہیں دیا جاتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، جیسے ابھی میں نے کہا عورت پر کوئی ذمہ داری، لیکن عورت کو ملے گا باپ کی ملکت میں سے بھائی سے آدھا ملے گا، ماں کی ملکت ہے اس میں سے پھر ملے گا اس کو، اور اس طریقے سے بہت سی جگہوں سے اس کو ملے گا۔ جہاں بیٹی ہے تو بیٹی کے اعتبار سے، بیوی ہے تو بیوی کے اعتبار سے، بہن ہے تو بہن کے اعتبار سے، ماں ہے تو ماں کے اعتبار سے، دادی ہے تو دادی کے اعتبار سے، یہ الگ الگ حیثیت سے عورت کو ملتا ہے، لیکن کوئی ذمہ داری روزی روزگار کی، اور مرد کی ذمہ داری اس کو روزی روزگار کمانا ہے، اس لیے اس کو ڈبل حصہ دیا اور عورت کو اس سے آدھا حصہ دیا۔ جن ملکوں میں کچھ نہیں دیا جاتا یا جب اب دینے کی باری آئی تو عورتوں کو آدھا دینے کی باری آئی تو دیکھ لیجیے یوروپ میں کیا ہو، اب وہ طلاق ہی نہیں دیتے ہیں، اب وہ کنٹراکٹ نکاح کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق دے تو طلاق کے بعد بھرن پوشن میں اتنا لمبا چوڑا دینا پڑے۔ ایک نوبل انعام یافتہ ایک شخص ہے سائنٹسٹ، اور وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے 2-3 شادیاں کی، یوروپ میں تو چلتا ہی رہتا ہے اس طرح۔ اب اس کے بعد طلاق کے بعد اس عورت کو جو دینے کی بات آئی تو نوبل انعام بھی ان کو 10 لاکھ روپے، آج سے 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان کو ملے تھے۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرے یہ پورے روپے ان 3 عورتوں میں چلے گئے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، حکومت نے سب میرے پاس سے لے کر ان کو دے دیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کی غلط چیز ہے کہ مرد کمانے والا ہے، عورت کو وہ دیا جائے۔ آج کل ہندوستان میں بھی یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ لڑکیوں کو برابر سرابر دیا، یقیناً برابر دیا جائے، وہ حقوق برابر دیے جائیں جن میں وہ حقوق کے برابر کی شریک، لیکن جہاں ان کی ذمہ داری ہی نہیں آتی ہے
مرد ہی کی ذمہ داری ہے، وہاں بھی ان کو برابر دیا جائے گا، تو پھر یہ بیلنس نہیں باقی، اس لیے کہ اس کو تو خرچہ نہیں کرنا ہے، سارے خرچے تو مرد کو کرنے ہیں۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ سارے حقوق بتلائے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، وراثت کے مسئلے کے اندر ہماری طرف سے کافی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو بہت تفصیل سے ذکر فرما دیا۔ سب سے پہلے تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے لڑکی سے دگنا ملے گا، لیکن لڑکی کا حصہ متعین ہے اس سے دگنا۔ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ لڑکے کو جتنا ملے گا لڑکی کو اس سے آدھا ملے گا، لیکن قرآن نے یہ نہیں فرمایا۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ جتنا لڑکی کو ملتا ہے لڑکے کو اس سے دگنا ملے گا۔ گویا لڑکی کا حق متعین، وہی ماپدند، اس سے ڈبل مرد سے آدھا عورت کو برابر ہی ہوا، لیکن قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا۔ قرآن نے یہ کہا کہ لڑکی کو جتنا ملتا ہے اس سے ڈبل لڑکے کو ملے گا۔ یہ اللہ پاک نے عورتوں کے حقوق کی طرف مزید اشارہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور اگر اس کی صرف لڑکیاں ہی ہیں اور وہ 2 سے زیادہ ہے، تو ان 2 سے زیادہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا، 2/3 حصہ ان کو ملے گا، اور 1/3 باقی ان کا جو رشتے دار ہوگا۔ اس کی پوری تفصیل آتی ہے مفتی کے پاس، جب آپ مسئلہ لے کر جائیں گے تو وہ آپ کے رشتے داروں کو دیکھیں گے، لیکن یہ لڑکیوں کو ملے گا۔ آدمی کا اس کی بیوی ہے، بیوی کے مسئلے بھی قرآن نے ذکر کیے کہ اگر ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کی بیوی ہے اور بچے بھی ہے، تو چونکہ اولاد ہے اس لیے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ، 4 حصوں میں سے 1 حصہ عورت کو ملے گا۔ اسی طریقے سے مرد کو اپنی بیوی میں سے آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو مرد کو 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ پوری تفصیل ہے۔ اللہ پاک نے ماں باپ کے حصے ذکر فرمائے کہ ماں باپ کو کبھی 1 کو 6تھا حصہ ملتا ہے، کبھی باپ کو 2/3 ملتا ہے، ماں کو 1/3 ملتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہے، کون کون سے وقت میں کس کو کب ملے گا، اس کا پورا خاکہ اور کوٹھا ہمارے مفتیان کرام حضرات ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سارے حقوق ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلا دیا حدود اللہ، یہ اللہ پاک نے حد بن دیا ہے، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ دوست اور بزرگوں، عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقوق نہیں دیے جاتے یا کم دیے جاتے۔ اب جب زندگی میں آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لیکن پریشان ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں بیچارے، تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا کسی مظلوم کا حق تو نہیں دبایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک کے جو فیصلے ہوتے ہیں، مظلوم کی جو آہ ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے طرز از آہ مظلومہ، کہ ہنگامے دعا کرتے اجابت از در حق میں آئے، کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اوپر سے جواب آتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا اللہ پاک کی طرف سے۔ اس لیے مظلوم کی اور کم اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک آدمی بہت دور کا سفر کرتے ہوئے اس کے کپڑے میل کچیلے، سفر سے تھکا ہوا اور دعا کرتا ہے، لیکن انا یستجاب، کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام، کھانا حرام، مشربہ حرام، جو پی رہا ہے وہ حرام، انا یستجاب، کیسے اس کی دعا قبول کی جائے؟ اس لیے جو زندگیوں میں پریشانی آتی، آپ نے کسی کو پہلے پریشان کیا ہے تو اللہ پاک بعد میں آپ کو پریشان، یعنی دنیا میں یہ تو، آخرت کا تو الگ ہے۔ اس لیے سورہ آیت الکرسی سے پہلے والے آیت میں فرمایا کہ اس سے پہلے کہ جب کوئی سودا وہاں نہیں ہوگا، وہاں نیکیوں ہی کا سودا ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ آپ اپنا کچھ مال دے دو اور وہاں راضی کر دو۔ قرآن نے فرمایا لفظ قدر دی، مشرکین یہ چاہیں گے کہ پوری دنیا بدلے میں دے دے اور جہنم سے بچ جائے، حالانکہ پوری دنیا کے وہ مالک نہیں، لیکن قرآن نے مثال دے کر سمجھایا کہ وہ یہ چاہے گا اور پھر کچھ نہیں ہوگا تو یا لیتنی کنت ترابا، یہ چاہے گا کہ کاش کہ مٹی ہوتا، لیکن یہ اس دن کے آنے سے پہلے یہ وراثت کے مسائل کے حقوق میں سے قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب کرے۔ آگے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ سماجی زندگی کے سارے مسائل یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے اندر حرمت علیکم امہاتکم، کون سی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کی پوری فہرست اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائی۔ یہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اپنی ماں سے آدمی شادی نہیں کرے گا، حرام ہے۔ وبناتکم، اپنی بیٹی سے بھی حرام، واخوانکم، اپنی بہنوں سے بھی حرام، اخواتکم وعماتکم، اپنی پھوپھیوں سے بھی نکاح حرام، وخالاتکم، اپنی ماں کی بہنوں سے خالاؤں سے بھی نکاح حرام، وبنات الاخ، اپنی بھتیجی سے بھی نکاح حرام، وبنات الاخت، اپنی بھانجی سے بھی نکاح جائز نہیں۔
آگے فرمایا اور وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. کبھی کبھار اتفاق ہوتا ہے، عربوں میں تو پہلے رواج تھا اور اب تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن اتفاقاً ہو سکتا ہے. تو امہاتکم اللاتی ارضعنکم. اسی طرح وہ اخواتکم من الرضاعہ، دودھ پینے والی ایک مرد اور ایک عورت نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، اب یہ بڑے ہوئے دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہیں، اس لیے یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کرتے. وہ امہات نسائکم، آدمی کی اپنی ساس، اپنی بیوی کی والدہ، اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا. وربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اسی طریقے سے آدمی نے ایک عورت سے شادی اور اس عورت کی اگلے شوہر کی لڑکی ہے، اس آدمی نے جب اس عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی لڑکی سے بھی اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا اگر نکاح اور صحبت ہو. اگر صرف نکاح ہوا اور طلاق ملی تو مستقبل میں اس سے شادی کر سکتا ہے. آگے فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، تمہارے لڑکوں کی بیویاں، بہو. دوست اور بزرگوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ بڑا نازک ہے. اسر اپنی بہو کو چھو لے گا غلط نیت سے اور اس کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا تو لڑکے کے لیے اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں جو مشترک سماج ہے، سنیکت سماج ہے، اس کے اندر ایسے مسئلے پیش آ جاتے ہیں. اس لیے اس مسئلے میں احتیاط برتی جائے. بہت زیادہ تاکید ہے علماء کرام نے اور حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے دور رہے. بہت سے مسئلے پوچھے پردے کے، تو اس میں ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول الحم دیور کے ساتھ، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الحم والموت، دیور تو موت ہے، یعنی گھر میں رہتے ہیں یہ مرد، شوہر کے بھائی چھوٹے بڑے، اور ان سے تعلقات غلط ہو جائے یا غلط نسبت سے ایک دوسرے کو پکڑ لے یا چھو لے، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جو نقصان دینے والی ہیں. اس لیے حدیث شریف میں اس کو موت سے تعبیر کیا. آگے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ایک آدمی کے نکاح میں جو عورتیں ہو شریعت مطہرہ نے اس سے بھی منع فرمایا. یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے منع فرما کر پورے اشارے فرما دیے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اسی کے ساتھ مردوں میاں بیوی کے مسائل کو بھی آگے ذکر کیا. آپس کے تعلقات کے اندر اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو مرد عورت کو سمجھائے، اگر سمجھ جائے تو پھر اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے. لیکن اگر کبھی کبھار عورت کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو پھر مرد یا تو بستر کو ہلکی سی مار مارے. حدیث شریف میں فرمایا غیر مبررین، جسم پر نشان ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو تو بستر الگ کر دیں، اس سے بھی عورت سمجھ جائے. بستر کا لفظ قرآن نے فرمایا مضاجع، کمرہ الگ کرنا نہیں ہے، بسترے کے متعلق. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد مرد اور عورت دونوں کے خاندان کے سمجھدار آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر ان کے مسئلے کو حل کریں. یہ پوری ترتیب قرآن نے بتلائی اور یہ بتلایا کہ یہ صلح کرنے والے اگر صلح کی نیت رکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یرید اصلاح یوفق اللہ بینہم، اللہ پاک ان میں موافقت کریں گے. یہ مسائل قرآن کریم نے ہمیں ذکر کیے. پھر آیت میں اور دوسرے احکام ذکر کیے. ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ، اس میں بھی کمیاں ہو رہی ہے. وبذی القربیٰ، قریبی رشتے دار کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. والجار ذی القربیٰ، اپنے پڑوسی کے ساتھ. پڑوسی بھی ہے نا، قریبی رشتے دار بھی ہے، یہ چیزیں، اور مومن بھی ہے. تین چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو پھر حق زیادہ پڑوسی کا ہوتا ہے. والجار الجنوبی، اور پہلو کا ساتھ. یہ قرآن نے عجیب فرمایا. 2 منٹ 5 منٹ کے لیے آپ بس میں، ٹرین میں یا جیسے مجلس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے ساتھ ہے، یہ والجار الجنوبی ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، پہلو کا ساتھی ہے. اس کے بھی حقوق بتلائے. اذا قیل لکم تفقہوا فی المجالس فافقہوا، جب تم سے کہا جائے کہ دوسرے کے سادہ ہو، یعنی لوگوں کے لیے جگہ دو. ایک آدمی آتا ہے تو دوسرا آدمی جان بوجھ کے توڑا ہو جائے، اس کو جگہ نہ دے. تو یہ بیمار ہے، کمزور ہے، پیر کی تکلیف ہے، یہ سب چیزیں معذور کی شکل ہے. لیکن قصد اور ارادے سے دوسرے کو نہ بیٹھنے دینے ہی کے لیے پیر پھیلا دے جائے تو اس سے منع کرنا ہے. قرآن نے فرمایا ایسا مت کیجیے، بلکہ تب ہو، جب ایسا کہا جائے تو مسجد کے اندر دوسروں کو جگہ دی. یہ والجار الجنوبی میں یہ سارے مسائل آئیں گے. جس قرآن نے 2 منٹ 5 منٹ کے شادی کا لحاظ کیا ہو، زندگی کے شادی یعنی بیوی کا کیا لحاظ نہیں کیا ہو. اس لیے یہ بیوی کے مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں. ماں باپ جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حق کی بات فوراً ان کے حق کو ذکر کیا. یہ مجازی دنیاوی اعتبار سے ہمارے مربی انہوں نے کس طریقے سے ہمیں پالا ہے. قرآن نے والدہ کے حق کو بار بار ذکر کیا کہ کرہم وودعت قرآن، کہ ماں نے کتنی بے چینیاں اور بے قراری سے اولاد کی پرورش کی ہے، کئی سے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اور پھر کس طریقے سے بسترے میں پیشاب پاخانہ ہوا، کئی سے دھویا صاف کیا، اور بچے کو کس طریقے سے صاف جگہ پر رکھا. یہ ساری چیزیں ہیں. اب وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں
بیوی کو تو اس کا تصور نہیں ہے، اس کو تو اپنے ماں باپ کی فکر ہے، لیکن شوہر کو اپنے ماں باپ کے حقوق کا لحاظ کرنا ہے، اس کو بتلانا ہے کہ چاہے تو اپنے ماں باپ کا خیال کر، تجھے اس میں انٹرول نہیں ہونا ہے، اس میں شریک نہیں ہونا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، تجھے تیرے ماں باپ کی خدمت کا حق بتلایا ہے، اس لیے ہی عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن جب وہ شوہر کے نکاح میں آئی ہے تو شوہر کی ماں اور شوہر کے باپ اس کے ماں باپ تو نہیں ہوئے، لیکن اس کا ایک حق اب بنتا ہے تو وہ خدمت کر سکتی ہے۔ یہاں چونکہ ہمارے یہاں دونوں قسم کی چیزیں ہیں، جبکہ عورت آتی ہے تو سارے حقوق اور ساری ذمہ داریاں اس کو دی جاتی ہے کام کرنے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے پہلے ہی دن سے کہ تیرے ماں باپ کی کوئی خدمت میں نہیں کروں۔ یہ اولاد کی تربیت لڑکی کی بھی اور لڑکی کی بھی کرنی ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے ہمیں فرمایا پڑوس کا ساتھی والصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی یہ ہے پہلو کا ساتھی، اور والجار بالجنب پڑوسی قریبی رشتے دار نہیں ہے، صرف پڑوسی ہے وہ آپ کا، تب بھی اس کا حق ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی وصیت کرنے لگے، ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورث، یہاں تک کہ میں یہ سمجھا کہ شاید پڑوسی کو میرے مال کے حق کے اندر وارث بنا ہے۔ اتنے پڑوسی کے حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، یہ تمام آیت ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، حقوق ادا نہ کرنے کے پیچھے آدمی کا اپنا تکبر کام کر رہا ہے، اس لیے آیت کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کبر کو اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ جب اندر تواضع ہوگا تو سب کے حقوق ادا کرنے اور معافی مانگنے میں آدمی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔